سوال یہ ہے کہ یہ جو منت مانی جا سکتی ہے اس طرح کی؟ ہم اہل سنت کی کتب میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص پیغمبر خدا کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کا بوسہ لوں گا۔ کس کو چوموں گا؟ جنت کے دروازے کو۔ اب جنت میں جا سکتے ہیں ابھی آپ؟ اب اس کی وہ منت پوری ہو گئی جو کہا تھا، تو اب منت پوری کرنی تھی اس نے۔ جیسے ہم منت مانتے ہیں یہ کام میرا ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا، منت پوری ہو جائے تو ہم کرتے ہیں نا، میں نیاز دوں گا یا سبیل کراؤں گا۔ اب منت اس کی پوری ہو گئی، اب پیغمبر خدا کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے منت مانی ہے کہ میں جنت کے دروازے کو چوموں گا۔ پیغمبر خدا نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی پیشانی کا بوسہ لو، تو سمجھو یہ تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اس نے کہا میرے والدین تو فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ان کی قبروں پہ جاؤ، ان کی قبر کا بوسہ لو۔ اس نے کہا جی مجھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا۔ پیغمبر خدا نے کہا لائن ڈرا کرو، یعنی زمین پہ مٹی پہ ان کی قبر کی ایسے لائنیں بنا کے قبر بناؤ اور اس کا بوسہ لو۔ اب وہ جو لائنیں لگائیں، ایک تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ منت تو کوئی بھی ہو، اگر وہ عشق میں ہو، خون بہانے کی ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جب حضرت عبد المطلب مان سکتے ہیں کہ بیٹا کو ذبح کرنا ہے، تو پھر تو پیچھے کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی۔ بیٹے سے پسندیدہ ترین چیز تو نہیں ہوتی، جب اس کا خون بہانا جائز ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب اس شخص نے جو یہ زمین پہ ایسے کر کے قبر بنائی اور اس کا بوسہ لیا، یہ کوئی قبر ہے اس کے والدین کی؟ تو یہ کیا بنایا ہے اس نے؟ اپنے والدین کی قبر کی شبیہ بنائی ہے۔ کیا بنایا ہے؟ شبیہ ہوتی کیا ہے؟ ہم جو شبیہ بناتے ہیں کیا ہے؟ شبیہ لفظ کا معنی ہوتا ہے شباہت، اس سے ملتا جلتا اور اس سے نسبت ہو، ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ قرآن میں دیکھتے ہیں شبیہ کے بارے میں کیا کیا آیا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ دیکھیں نا کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر، اللہ نے اپنے سے نسبت دی ہے۔ خانہ کعبہ کس سے مناسب ہے؟ چوتھے آسمان پر بیت المعمور ہے، اس کے عین نیچے چوتھے آسمان پر اوپر بیت البیت گھر کو کہتے ہیں، معمور، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اب مزید وضاحت نہیں کہ جب انہوں نے سجدہ، جب آدم پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا تو پھر بعد میں توبہ کے لیے وہ بیت المعمور کے گرد چکر لگاتے تھے، معافی مانگتے تھے۔ اسی چوتھے آسمان کے نیچے اللہ نے کعبہ کو بنایا، یہ بیت المعمور کی شبیہ ہے کعبہ۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، اب ہم جو مسجدیں بناتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ خانہ کعبہ کی شبیہ، وہ اللہ کا گھر ہے جو وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم ایسی جگہ خاص بنا لیتے ہیں جہاں پہ نماز وغیرہ پڑھی جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا گھر بن گیا، یہ بھی اس کی شبیہ ہے، شباہت ہے اس سے۔ تو آپ دیکھیں کتنا مسجد کا کتنا احترام کیا جاتا ہے، جوتے سمیت جاتے ہیں اندر، کوئی نجاست آ جائے تو پھر اس کو پاک کرتے ہیں۔ تو کتنی نسبت سے، شباہت سے، شبیہ بنانے سے اس کی کتنی فضیلت ہو جاتی ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں سورہ نور کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عزت و احترام کرو ان گھروں کا جن گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ گھر تسبیح کرتے ہیں؟ ہاں بھی، تسبیح کون کرتا ہے؟ گھروں کے اندر جو افراد ہوتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کس کی کرو؟ گھروں کی تعظیم کرو، کیونکہ ان میں جو افراد ہیں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس گھر میں رہتے ہیں تو گھروں کی بھی تعظیم ہوگی، صرف بندوں کی نہیں بلکہ اس گھر کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ کس وجہ سے؟ نسبت کی وجہ سے۔ اب وہ گھر کون کون سے ہیں؟ تو اہل سنت کی تعریف در منصور میں ہے کہ پیغمبر خدا کے پاس جب یہ آیت اتری، انہوں نے پوچھا کہ یہ کن گھروں کی تعظیم کرنی ہے؟ تو انہوں نے کہا انبیاء کے گھروں کی۔ تو ایک صحابی نے پوچھا کیا فاطمہ علی سلام اللہ علیہ ان کا گھر بھی اس میں شامل ہے جس کی عزت و حرمت کرنی ہے، جس کی تعظیم کرنی ہے؟ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ ہاں، یہ افضل ترین گھروں میں سے گھر ہے۔ تو نسبت ہو گئی نا۔ اور دیکھتے ہیں اور شبیہ کہاں کہاں پہ۔
قرآن میں سورہ عادیات ہے، سورۃ عادیات میں اللہ تعالیٰ گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے، گھوڑوں کے سموں کی قسم کھا رہا ہے، ان کی دھول کی قسم۔ بھائی جنگ میں کون جاتا ہے؟ بندے جاتے ہیں نا لڑنے، گھوڑے کو تو پتہ بھی نہیں کہ یہ جہاد ہے یا ایسے ہی ہے نا۔ تو اللہ کیوں ان کی قسم اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ ان پر جو سوار ہیں وہ مومن ہیں، وہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، گھوڑا تو نہیں کرنے جا رہا، لیکن مومن اس پہ سوار ہیں، اس لیے اللہ ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ان کی نسبت کی وجہ سے گھوڑوں کی بھی عزت ہوگی۔ جب اللہ مومن کی وجہ سے گھوڑوں کی قسم اٹھا سکتا ہے تو امام حسین کے ذوالجناح امام حسین کی نسبت کی وجہ سے اس کی تعظیم نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے نا؟ اور شبیہ پہ تو بے تحاشا روایات ہیں۔ اب چلیں دیکھتے ہیں جو اہل سنت ہیں ان میں سنن ابن داؤد یہ کتاب ہے ان کی 676 اور پلس مشکات شریف ان کی کتاب ہے۔ اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پیغمبر خدا جنگ تبوک سے یا غزوہ حنین سے واپس آئے تو ہوا چلی تو پردہ اٹھا، مطلب یہاں سے کھڑکی ہے جو پردہ اٹھا تو کھڑکی میں گڑیاں پڑی ہوئی تھیں، کھیلنے والی گڑیا حضرت عائشہ کی، تو درمیان میں ایک گھوڑے کی بھی کھلونا تھا جس کے پر بنے ہوئے تھے۔ پیغمبر خدا نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ جو گھوڑا ہے آپ کو جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان کا گھوڑا ان کے 2 پر تھے، تو اس نے کہا یہ بھی 2 پر ہیں، حضرت سلمان کے گھوڑے کے بھی 2 پر تھے، اس کے بھی 2 پر ہیں۔ پیغمبر خدا نے تو وہاں پہ کوئی برا نہیں بنایا، ان کی روایت کے مطابق جب وہ بنا سکتے ہیں تو یہ تو بدرجہ اولا ہم ان محمد وآل محمد کی جو فضیلت ہے یہ کس قدر بلند ہے۔ ٹھیک ہے، اور بے تحاشا روایات ہیں جس میں یہ شبیہ بنائی جا سکتی ہے۔ اب کالا لباس جو ہم پہنتے ہیں، یہ کالا لباس کیوں منع ہے، مکروہ ہے؟ یہ لباس ہے مکروہ صرف اگر ہم پورا سال پہنے۔ پورا سال کیوں منع ہے جی؟ حالانکہ کعبے کا غلاف کون سا کلر ہے؟ وہ کالا ہے۔ اگر کالا رنگ ہی برا ہوتا تو اتنا بڑا جو کعبہ اللہ کا گھر ہے اس کا غلاف کالا ہوتا؟ کالا رنگ برا نہیں، یہ جو ہم مکروہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے کہ فرعون کا لباس کالا تھا اور وہ تمام عمر اس نے کالا لباس پہنا ہے، تو تمام عمر کالا لباس پہننا اس نسبت، اب یہاں پہ بھی نسبت ہی ہوئی ہے نا، فرعون نے پہن لیا کالا تو منع ہو گیا، نسبت ہوگی تو منع بھی ہو گیا۔ لیکن اگر انسان غم کے لیے پہنے تو پھر منع نہیں ہے۔ وہ کہیں گے جی آپ دلیل دیں، تو اہل سنت کی ساری کتابوں میں آپ دیکھیں کہ پہلا کہ پیغمبر خدا، اب ان کا تو قرآن میں آیا ہے کالی کملی والا، ایسے ہی ہے نا، یعنی کالی چادر والے۔ ایک اور حدیث میں اہل سنت کی ہے کہ وہ زاد المعاد کتاب ہے اہل سنت کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ پیغمبر خدا کو راوی نے دیکھا کہ انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا۔ اگر کالا لباس پہننا منع ہوتا تو پیغمبر خدا پہنتے۔ اچھا اور دیکھتے ہیں اور کس کس نے کالا لباس پہنا؟ جبرائیل نے، یہ تاریخ بغداد ہے ان کی کتاب بہت مشہور، اس میں روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ کالا۔ کالا برا ہوتا تو وہ کالا جبرائیل پہن کے آتے۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں، اس کے بعد حضرت امام حسن انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے بھی کالا لباس پہنا۔ اسی طرح ان کی تاریخ تبری میں بھی ہے کہ اور بہت ساری روایات ہیں جس میں لوگوں نے کالا لباس پہنا۔ ہمارے ہاں تو واضح ہے کہ جو بہت مشہور روایت ہے کہ جو بیویوں نے اس شہادت کے بعد کالا لباس پہنا، ان کی روایت میں بھی ہے اور ہماری روایتوں میں بھی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ اور دوسری علیہ کو دوسری جو بیویوں نے
کالا لباس پہنا، تو کالا لباس بذات برا نہیں ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم تمام عمر اپنی ساری زندگی پہنے، سارا سال پہنے، تو وہ ایک نسبت ہو جائے گی فرعون کی طرح، وگرنہ کالا لباس جو ہے وہ غم منانے کے لیے پہنا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ شبیہ پہ اور اس کالا لباس پہننے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کی کتابوں سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔